الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت رواہ الامام الحمام الاحمد فی مسنده اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری معزز محترم مکرم اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج یہاں ڈیرہ اسماعیل خان ظفر آباد کالونی میں مدرسہ مریم للبنات کے اندر یہ سالانہ پروگرام ہے جن کی سرپرستی ہمارے شیخ و مرشد شیخ المشائخ حضرت مولانا خلیفہ محمد طیب غفاری دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی حضرت کی عمر میں، صحت میں، آل اولاد میں، ارادوں میں برکات عطا فرمائے۔ میں انہی کے حکم پر چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ خواتین کا ایک بہترین ادارہ ہے جہاں بچیاں قرآن کریم بھی حفظ کرتی ہیں اور عالمہ بننے کا کورس بھی مکمل کرتی ہیں، اور یہاں پر بہت سی خواتین موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کچھ پوائنٹ وائز ایسی باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں جس کے بارے میں ہماری خواتین کو بھی فائدہ ہو اور اہل علاقہ بھی مستفید ہو جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالی نے مرد اور عورت دونوں کو احکام دین کا مکلف بنایا ہے۔ جیسے مرد اسلامی احکام کا پابند ہے، ویسے ہی خاتون اسلامی احکام کی پابند ہے۔ لیکن اگر بنیادی طور پہ فرق دیکھیں تو فرق بڑا واضح ہے کہ مرد کا دین بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے، اس کے احکام بڑے لینتھی اور بہت زیادہ ہیں، بخلاف خاتون کے کہ خاتون کا دین انتہائی مختصر ہے۔ خاتون کی دینداری کے اعمال بڑے ہی مختصر ہیں، اور اگر وہ چند مختصر اعمال بجا لائے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلاً میں مرد کے حوالے سے بات کروں تو مرد کو نماز بھی پڑھنی ہے، باجماعت بھی پڑھنی ہے، اذان بھی دینی ہے، اقامت بھی کہنی ہے، اعلانیہ تبلیغ بھی کرنی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی جانا ہے، اور شرعی احکامات کی پابندی کے معاملات پر اس نے وراثت بھی تقسیم کرانی ہے، اور اس نے گھر کا سربراہ بھی بننا ہے، اس نے تجارت بھی کرنی ہے، اس نے بزنس بھی کرنا ہے، اس نے باہر کی چوکی داری، باہر کی رکھوالی، باہر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ اگر وہ والد ہے تو اولاد کے معاملے دیکھے گا، بھائی ہے تو بہن کے معاملات دیکھے گا، بیٹا ہے تو اپنی ماں کے معاملات دیکھے گا، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے معاملات دیکھے گا۔ وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا، کما کر گھر لائے گا۔ مرد کی صرف پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے، باقی مرد کی زندگی میں دوسروں کو خوشیاں دینے کے لیے وقت ہوتا ہے، اپنی خوشیاں لینے کے لیے بہت قلیل وقت ہے۔ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ، اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ، اعلیٰ تفصیل بہت زیادہ ہے۔ لیکن خاتون کا معاملہ بہت مختصر ہے۔ میرے پاک نبی نے اس کے لیے جو فرمایا ہے وہ فرمان میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ فرمایا خاتون کا اسلام بڑا مختصر ہے، جنت جانے کا راستہ بڑا شارٹ کٹ ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، خاتون نماز کی پابندی کرے، صامت شهرها،
خاتون روزہ رکھے اور اطاعت بالہا اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، یہ خاتون جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو میری ماؤں بہنوں اس سے اندازہ لگائے کہ خاتون کو اللہ تعالی نے کتنا مختصر دین عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں اگر مرد کو جنبی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نماز قضا ہو جائے، روزہ قضا ہو جائے، تو اس مرد کے لیے نماز کی قضا بھی لازم، روزے کی قضا بھی لازم۔ لیکن خاتون کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ خاتون کی اگر ان دنوں میں جسے مخصوص ایام کہتے ہیں جس میں اس نے نماز نہیں پڑھنی، اگر اس نے نماز نہیں پڑھی 10 دن کی نمازیں معاف ہیں اس کے اوپر۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دین کتنا آسان کیا ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، جب دین آپ کے لیے آسان ہے تو پھر آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ آپ کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ میں چھوٹی ذمہ داری بتاؤں تو آپ کی چھوٹی انویسٹمنٹ سے آپ کو بہت بڑا پروفٹ ملے گا۔ آپ کہیں گی کیسے؟ آپ نے اولاد کو جنا ہے، بچے کو حافظ بنایا ہے، پوری زندگی وہ قرآن پڑھتا رہے گا، آپ گھر بیٹھے اس کے نام اعمال میں نیکیوں میں حصہ دار ہوں گے۔ آپ نے اپنے بچے کو کوئی دین کی، بچی کو کوئی دین اسلام کی اور معاملات کی تربیت دی ہے، جب تک وہ اس کی خدمت میں رہے گا یا رہے گی آپ گھر بیٹھے اس کی نیکیوں میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں اولاد اگر ماں باپ کی نیت نہ بھی کرے تب بھی ماں باپ کو اولاد کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں، یہ چیزیں ذمہ داری ہیں۔ اب آپ نے یہاں دیکھنا ہے، معاملات کو دیکھنا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور ہمارے نبی پاک نے بتائی ہیں وہ 3 بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر 1، 5 نمازوں کی پابندی۔ میری ماؤں بہنوں یہ طے کر لو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ میں ایک جملہ سمجھا رہا ہوں، میری ماؤں بہنوں کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا۔ نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، تم کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں نماز لیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کے معاملات اگر لیٹ ہو گئے پورا دین بندے کا لیٹ ہو جائے گا۔ علماء عارفین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، سنیں میں اللہ والوں کا قول سنا رہا ہوں، میری ماؤں بہنوں ذرا میری بات پہ توجہ دینا، بات میں یہ نہ کہنا کہ ہم بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ اللہ والوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں جو کتا ہے، جو گدھا ہے، جو خنزیر ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا کہ جو گدھا ہے یہ تسبیح میں کہتے ہیں وَيَقُولُ الْحِمَارُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي حِمَارًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي كَلْبًا۔ گدھا کہتے ہیں اللہ تیرا شکر تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ اور کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور فرمایا سنیں کہ خنزیر کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا کہ خنزیر کی تسبیح ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اللہ تیرا شکر تو نے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ بے نمازی کا رتبہ کہاں مل سکتا ہے اس کے ساتھ جو نماز پڑھنے والا ہو۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کے شوہر نامدار حیدر کرار حضرت علی المرتضی صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ میری ماؤں بہنوں اس لیے نماز بڑی چیز ہے، اللہ کے لیے نماز کو نہ چھوڑنا۔
آپ نماز کی پابندی کریں گی، آپ کی اولاد نماز کی پابندی کرے گی، آپ کی نسلیں نماز کی پابندی کریں گی۔ اس لیے نماز کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ میری چھوٹی چھوٹی الحمدللہ بچیاں ہیں، اللہ ان بچوں کا اور بچیوں کا نصیب اچھا فرمائے ہر مسلمان سمیت۔ میری بچیاں مجھے کہتی ہیں ابو اذان آ گئی، ہم نماز پہ چلیں آپ کے ساتھ۔ حالانکہ خاتون پہ یا بچیوں پہ کوئی نماز لازم مسجد کی نہیں ہے، لیکن وہ شوق بنا، ذوق بنا، بات بنی، ترغیب ہوئی، ماحول میں ڈھل گئے، تو ہمیں بھی یہ ماحول ڈالنا ہوگا۔ اور اس طرح میری ماؤں بہنوں، صرف آپ نہیں، آپ کی ترغیب اپنی اولاد تک بھی ہونی چاہیے۔ صرف آپ کی نماز نہیں، صرف آپ کا روزہ نہیں ہے، اولاد تک ترغیب ہو۔ ہمارے ہاں مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک عادت ہے یہاں پر کہ بچوں کو مخبی روزہ رکھواتے ہیں۔ اچھا مخبی روزہ کیا ہے؟ بھئی بچے پانی پیتے رہیں گے، جب بھوک لگے گی اس وقت کھانا کھا لیں گے، لیکن ان کے ساتھ ایک روزے کا چھوٹا سا چاہے ڈمی قسم کی چیز ہو، کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں پروویژنل اوریجنل نہ ہو، لیکن ان کو روزے کا ماحول دے دیا جائے، تو یہ آپ ضرور کیجئے گا۔ یہاں پر کچھ معاملات ایسے ہیں جو اس علاقے میں، اس محلے میں، اس وسیب میں کچھ چیزیں ہیں جو یہاں آ کر مجھے پتہ چلی ہیں، میں اس کے بارے میں بھی چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ میری ماؤں بہنوں، یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہاں پر لوگ نشے کے زیادہ عادی ہیں، نشہ زیادہ کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے نشے ہوتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس میں میری ماؤں بہنوں، آپ کا کردار ہونا چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کو، بہن ہے تو اپنے بھائی کو، اسی طرح بیٹی ہے تو اپنے ابا کو، اور اس طرح بیوی ہے تو اپنے شوہر کو نشے سے باز رکھیں، نشے کی مذمت بتائیں۔ اور انہیں بتائیں کہ نشہ تو اتنی پلید چیز ہے کہ قرآن نے کہہ دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم نشے میں بیٹھے ہو۔ تو اللہ نماز کے قریب نہیں آنے دیتا، کیا مانا؟ نماز تو اللہ سے بولنا تھا نا، تو اللہ اپنے سے بولنے کی پرمیشن اور اجازت نہیں دیتا اس شخص کو جو نشائی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، انہیں نشے کی مذمت بتائیں، نشے سے جان چھڑانا بتائیں، اور نشے کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں شدت، دقت، حدت اور نشے کی مذمت ان کے دماغ میں اتاریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کیسے تیسے ہو، اپنی اولاد کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے تعلق داروں کو آپ اس نشے سے بچانے کے لیے خواتین بھی آگے چلیں، جہاں مردوں کا کردار ہے، باقی علماء بتائیں گے، محلے کے ذمہ داران بتائیں گے، وہاں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں آپ کا بھی کردار چاہیے، آپ کا بھی حصہ چاہیے۔ دیکھیں اگر ایک گلاس پانی کا ہم نے بھرنا ہے تو یا تو اکٹھا ٹوٹی سے بھر لیں، یا دو دو چار چار پانچ پانچ 10 قطرے آئیں گے، ایک وقت آئے گا گلاس بھر جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وقفاً وقتاً فوقتاً یا وقفاً فوقفاً آپ کی ترغیب ہونی چاہیے، ترہیب ہونی چاہیے، نشے کی مذمت پہ سمجھانا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح میری ماؤں بہنوں، ایک عجیب معاملہ یہاں آپ کے اس علاقے میں مجھے آ کر پتہ چلا کہ جی نکاح تو 4 دن بعد ہے، شادی تو 5 دن بعد ہے، ولیمہ تو 1 ہفتے بعد ہے، لیکن یہاں 1 ہفتہ پہلے محلے میں ڈھول شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری 1 ہفتے بعد شادی ہے، گانے بجانے شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے کہ پورے محلے کا دین ایمان بھی برباد ہے، اور ان کا آرام اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں سکون بھی برباد ہے۔ یہ کیسی شادی ہے؟ یہ کوئی شادی نہیں ہے، یہ شادی تو خانہ آبادی تھی۔ آپ نے اللہ کو ناراض کر کے کیا، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، شادی خانہ بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں آپ۔ یہ کیا معاملات پڑ گئے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ گانوں کی باتیں۔ اور پھر میں نے یہاں یہ بھی آبزرو کیا کہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جی شادی میں تو گانا بھی جانا جائز ہے۔ اچھا پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو آج تک یوں نہیں پڑھا۔ جو ترتیبیں آپ حضرات ہمیں بتا رہے ہیں اور جو ترتیبیں آپ کی سمجھائی جا رہی ہیں کہ شادی میں گانا بجانا جائز ہے، شادی میں یہ جائز ہے، اللہ کے بندو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ تو ایک روایت پڑھ دیتے ہیں، اور یہ روایت میں ہے، حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی پہ آئے تو گانا بج رہا تھا۔ تو میں نے کہا خدا کی بدیو، یہ تمہیں کس نے گھر بیٹھے آٹومیٹک مفتی بنا دیا؟ وہ حدیث ہمیں پتہ ہے، کتاب ہمیں پتہ ہے، جلد صفحہ اور باب ہمیں پتہ ہے، مشکات شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، کتاب النکاح ہے، اور التغنی کی باب کے معاملات ہے، لیکن اس میں یہ بات تو نہیں ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ وہ تو یہ ہے حضرت ربعی بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہم، یہ خاتون ہے، حضرت معوذ جو شہید ہوئے ابو جہل سے لڑتے ہوئے،
بدر میں یہ ان کی ایک روایت میں کہ احد میں شہید ہوئے، وہاں صرف زخمی ہوئے تھے، ان کی بیٹی ہے حضرت رباعی، ان کی شادی تھی، نبی علیہ السلام شہید کی بیٹی کی شادی میں آئے اور فجعلت جویریات یدبن بالدف، حدیث کے لفظ ہے کہ چھوٹی نابالغ بچیاں شادی کے لیے خوشی کے گیت گانے لگی۔ نابالغ بچی، یہاں تو بڑی بڑی عمر کی خواتین وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اور دلیل جویریات سے دیتی ہیں، وہاں فجعل النساء نہیں ہے، فجعل جویریات ہے، یا تو فجعلت النساء ہوتا کہ عورتیں شروع ہو گئی، نہیں، چھوٹی نابالغ بچیاں۔ اچھا وہ بھی جملہ کہنے لگی اور اس میں ایک لفظ کا کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہم میں وہ نبی موجود ہے جو کل کی پرسوں کی غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دعی آزی، اللہ کی بندی جملہ نہ کہے وَقُولِي كَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ، اور وہ جملہ کو جو پہلے کہہ رہی تھی۔ پتہ چلا نبوت کے خلاف مزاج جملہ کہہ دیا، جو جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سننا پسند نہیں فرماتے تھے، حضور نے اس کو بھی روک دیا۔ اور بالدف، وہ دف بجا رہی تھی۔ پتہ ہے دف اور ڈھول میں تو بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈھول دونوں طرف سے چمڑا لگا کے بجایا جاتا ہے، دف ایک طرف سے چمڑا ایک طرف سے برتن ہوتا ہے۔ میں نے طائف میں وادی شفا کے اندر اپنی آنکھوں سے یہ دف بنتے سعودیہ میں دیکھے ہیں۔ یہ دف وہ نہیں ہے جو ہمارے میراثیوں کے ڈھول ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، نکاح اور گناہ جتنا اس میں فرق ہے۔ اور شادی کے موقع پہ ایک ہی دفعہ بات ہو رہی ہے، آپ نے ہر شادی کے موقع پہ 10 دن پہلے یہ ڈھول باجے اور یہ پتہ نہیں یہ کیا دکڑے وکڑے شروع کر دیے ہیں، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور کیا یہ حدیث پاک آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ جس میں فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر، فرمایا جیسے پانی ڈالو گے تو کھیتی اگے گی، ایسے تم گانا سنو گے تو دل میں منافقت اگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن میں نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت کی تعلیم ذہن میں نہیں ہے کہ جو گانا سنتا سناتا ہے اس کے کانوں میں کل قیامت کے اندر شیشہ پگھال کر اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا؟ میری ماؤں بہنوں، یہ کہاں سے معاملہ آ گیا؟ تو اس طرح یہ شادیوں سے پہلے یہ ڈھول بازی۔ اچھا پھر ایک ترغیب اور دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر میں خوشی ہے۔ کوئی کہے نا کہ بھائی فلاں گھر والا بیمار ہے، کہتے ہیں وہ بیمار ہے نا، اس کے گھر میں تکلیف ہے، ہمارے گھر میں تو خوشی ہے۔ وہ اللہ کی بندیو، تمہارے گھر میں خوشی ہے، ساتھ والے گھر میں نعوذ باللہ کوئی وفات شدہ بندہ ہو اور تم اپنے گھر میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ گانے بجانے کر رہی ہیں، آپ کہیں جی میرے گھر میں تو خوشی ہے۔ وہ کون سی خوشی ہے جس میں دوسرے مسلمان بھائی کا حیا تک بھی نہیں ہے، جس میں دوسری انسانیت اور بنیادی حقوق کا بھی خیال نہیں ہے؟ پھر یاد رکھیں یہ خوشیاں اور غمیاں سب کی سانجیاں ہوتی ہیں، کل یہ نہ ہو کہ تمہارے گھر میں یہ تکلیف شروع ہو، پھر کیا سے کیا معاملہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص کو بہت بری عادت تھی، ایمبولینس پیچھے سے ہارن بجا رہی اور یہ پیچھے والی گاڑی کو راستہ نہیں دے رہا، اور اس کی عادت ہے ہاں میں نے راستہ روکا ہوا ہے ڈاکٹر پیشے کے لحاظ سے۔ جب اسپتال پہنچے انہوں نے کہا بڑی مشکل سے ایک مریض پہنچا، ذرا جا کے اس کو دیکھیں۔ جی آرام سے دیکھوں گا۔ پھر پتہ چلا گھر سے فون آئی کہ آپ کا بیٹا ایمبولینس میں سسکیاں لیتا لیتا مر گیا، اس کو کوئی راستہ نہیں دے رہا تھا، بازار میں رش تھا۔ ڈاکٹر کی چیخ نکل گئی کہ وہ میری اولاد تھی وہ۔ تو آپ بتائیں پھر غمیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ آج خوشی کے موقع پہ یہ کام کر دیے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اور شادی تو عبادت تھی، اس عبادت میں اللہ کو راضی کرنے کی ترتیب ہوتی، یوں نہ ہوتی۔ اگر یہ گانے بجانے کے معاملات جائز ہوتے تو میرے نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، حضور پاک نے کسی بیٹی کی شادی پہ یہ کام نہیں کرایا۔ حضور علیہ السلام کے 11 نکاح ہیں، میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ میرے نبی کی 11 نکاح ہیں، 11 بیویاں ہیں، ان میں تو کسی موقع پہ کام نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام میں کئی شادیاں ایک صحابی کی، کسی ایک شادی کے اوپر یہ گناہ کی ترتیبیں نہیں ہوئی۔ تو میری ماؤں بہنوں، اس چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور خود سمجھانا ہوگا اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، کہ دیکھیں شادی ہوگی سنت کے مطابق ہوگی۔ آج میں ایک بات کروں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے نا کیا حالت ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کے پاس آیا ہوں نا اپنے گھر سے چل کے، ابھی میرے پاس گھر والی آئی، مجھے میری گھر والی نے کہا کہ باہر کچھ خواتین آئی ہوئی ہیں، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں اکثر طور پہ خواتین جب گھر آتی ہیں تو مسئلہ بتانے سے اعتراض کرتا ہوں کہ یار آپ کسی اور عالم سے پوچھ لیں، میری مصروفیات میں چند وقت ہوتے ہیں گھر کے آرام کا، تو اس میں بھی آپ آ جائیں۔ لیکن وہ آ گئے محلے دار سے، میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہنے لگی اس کے شوہر نے اس کو 12 مرتبہ طلاق کے لفظ کہے ہیں۔ اب بتائیں ہو گئی؟ میں نے کہا جی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، پیچھے رہ گئی ہیں 9۔ کل قیامت میں اس کو ایک طلاق پہ جہنم کی ڈبکی ملے گی جس نے زائد طلاق دی۔
اب اس پر پریشان ہو گئی، یعنی یہاں آنے سے پہلے میں ایک طلاق کا فتویٰ لکھ کے آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں یہ صورتحال ہے، یہ کیوں ہے کہ شادی سنتوں کے مطابق نہیں ہو رہی، شادی دین کے مطابق نہیں ہو رہی، شادی اسلام کے مطابق نہیں ہو رہی، شادی اللہ کو ناراض کر کے ہو رہی ہے، تو آگے چل کے بندہ ایو بکالا مل کے کھڑوتا ہوں سے آگے کیا بچے گا پیچھے؟ اور میری بہنوں بہنوں، ضروری نہیں ہے طلاق صرف گناہ کی وجہ سے، بعض اوقات ہو جاتی ہے کسی اور جائز وجہ سے بھی، لیکن اکثر وجہ یہی ہے جو ہم نے دیکھا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ تو اگر شادی کو خانہ آبادی بنانا ہے تو یہ گناہوں کے کام چھوڑنے ہوں گے، یہ کام نہیں کرنے ہوں گے، اس طرح کے کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اس طرح کے کاموں میں کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے، پھر لڑائیاں بھی ہے، پھر فساد بھی ہے۔ الحمدللہ میں آپ کے شہر میں بیٹھا ہوں، آپ کے علاقے کا بیٹھا ہوں، میرے گھر میں ایک دسترخوان پہ میری 4 بیویاں اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں، اس کی وجہ کہ ہم نے شادی کو سنت کے مطابق رکھا ہے، شادی کو دین کے مطابق رکھا ہے، شادی کو مذہب اسلام ایمان قرآن دین احسان ایقان کے مطابق رکھا ہے، اس میں کوئی 2 نمبریاں نہیں کی، کوئی گناہ کے کام نہیں کی۔ اللہ جل شانہ نے اس کی برکت عطا فرمائی ہے۔ تو ایک بیوی کا بچہ ہوتا ہے، دوسری بیوی اسے پال پوس رہی ہوتی ہے، اٹھا کے اسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ لوری دے رہی ہوتی ہے کہ میں اسے سلا دوں۔ یہ محبت تب ہے جب بندہ دین پہ عمل کرے۔ اور میری ماؤں بہنوں، میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کے گانے بجانوں کے معاملات چلائیں گی تو پھر یاد رکھیں یہ ایذائے مسلم ہے، دوسرے بھائی کو تکلیف دینا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی ہے، مسلمان کی تعریف بتائی ہے، فرمایا المسلم من سلب المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہوگا، یہ بات آپ ذہن میں رکھنا۔ اور میری ماؤں بہنوں، یہ جو مدرسہ جس میں آپ بیٹھی ہیں، مدرسہ مریم للبنات، اس مدرسے میں پیر والے دن یہاں اصلاحی مجلس ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے، تو میری ماؤں بہنوں آپ کا اس میں آنا لازمی ہونا چاہیے، محلے کی خواتین اس میں لازمی آئیں۔ کیوں؟ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہاں پوری کی پوری خواتین کا اجتماع ہونا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی وجہ ہے کہ خواتین کے معاملات درست ہوں گے وہ تب جب دین کی بات سنیں گی، دین کی بات سمجھیں گی، دین کے معاملات میں آئیں گی۔ میں آپ کو ایک مزید بات یہاں سمجھانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے محلے میں مدرسہ موجود ہے، اس مدرسے میں آپ کی بچیاں پڑھیں، دین پڑھیں، اسلام پڑھیں، مذہب پڑھیں، تاکہ وہ دین پڑھیں اور دین سمجھائیں۔ جب دین پڑھیں گی تو بات ٹھیک بنے گی۔ اور میری ماں و بہن، یہاں پر قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی اپنی بچیوں کو بھیج سکتے ہیں، علم دین پڑھانے کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور یہاں بہتر یہ ہے کہ خواتین کی ایک جماعت قائم ہو جائے، جو مدرسے کی معتمم صاحبہ ہے یا مدرسے کے اساتذہ ہیں، اساتذات ہیں، ان کی زیر نگرانی وہ محلے میں ان خواتین سے ملاقات کریں جو خواتین یا یہاں آتی نہیں ہیں یا گناہوں کے معاملات میں مبتلا ہیں۔ ایک دن جائیں گی، دوسرے دن جائیں گی، 4 دن جائیں گی، 5 10 دن جائیں گی، ایک نہ ایک دن جانا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل کو پگھال دے گا۔ آپ قرآن کریم پڑھ کے ان کو ہدیہ کر کے جائیں، 4 5 10 دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں، پھر جا کے ان سے بات کریں۔ ہدیہ اعمال پہ اگلے کا دل دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو یہ ترتیب رکھیں۔ اور میری ماؤں بہنوں، میں یہاں ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں، اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں۔ مجھے یہاں محلے میں آنے کے بعد یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہاں نوجوان لڑکے اسکول جانے کی ٹائمنگ پہ، جب بچیاں صبح اسکول جا رہی ہوتی ہیں یا واپس آ رہی ہوتی ہیں اسکول سے یا مدرسے سے، تو ان بچیوں کو نعوذ باللہ چھیڑنے کے لیے، تاڑنے کے لیے، ان پہ غلط نگاہ رکھنے کے لیے یہ نوجوان لڑکے گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی تھلی پہ بیٹھے ہیں، کبھی محلے میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ آپ کے اور ہمارے متعلقین ہیں نا، تو ہماری ذمہ داری ہے انہیں سمجھائیں۔ بہن اپنے بھائی کو سمجھائے کہ تجھے اچھا لگے گا مجھے کوئی غلط نظر رکھ کے دیکھے؟ کیا تجھے یہ بات بہتر لگے گی کہ میرے اوپر کسی کی نظر غلط ہو اور وہ میرے ساتھ بد نظری کے معاملات کرے؟ کیا تجھے بات اچھی لگے گی؟ ظاہری بات ہے، یقیناً لا محالہ، ناجائز، اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا۔ تو یہ معاملہ جب موجود ہے تو پھر ایسا بندہ کس بنیاد پر یہ دوسرے کی ماں بہن کو دیکھتا ہے، تو یہ سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے بتانا ہے اور اس معاملات کو چلانا ہے۔ تو اسکول ٹائمنگ میں یہاں کے نوجوان بالکل گلی میں اسکول ٹائمنگ پہ نہ ٹھہرے ہوں، سناٹا ہونا چاہیے، سنسان ہونا چاہیے، بالکل خاموشی ہونی چاہیے۔ یہ بات تب ہوگی جب ماں سمجھائے گی، بہن سمجھائے گی، بیٹی سمجھائے گی، بیوی سمجھائے گی۔
وہ کہیں گے ہمیں اطلاعات ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں معلومات ہے، ہمیں انفارمیشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں، اس کے لیے معاملات آپ کو دیکھنے ہوں گے۔ اور اس پر میں 10واں پوائنٹ آپ کی خدمت میں کہوں، یہ آپ کے ہاں اتنی بڑی خانقاہ موجود ہے، حضرت خلیفہ عبد الغفار نور اللہ مرکزہ کی یہ جانشینی میں حضرت خلیفہ محمد طیب غفاری دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرمایا، ہمارے شیخ و مرشد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ تو جب وہاں ان کے ہاں پروگرام ہو، خانقاہوں کے پروگرام ہو، خواتین کے لیے الگ ترتیب ہے، اس میں خود بھی آپ شامل ہیں، باقیوں کو بھی شامل کریں، باقی ماں بہن بیٹیوں کو بھی سمجھائیں کہ دین کے معاملات میں خانقاہوں میں اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آئیں، بزرگوں کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں توجہات حاصل کریں، با پردہ بیٹھیں، اور دین کے بارے میں جتنا سمجھنا ہو اس سے زائد بندہ مزید دین کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ امید ہے میری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ ان معاملات پہ غور بھی کریں گی اور اس پہ سمجھیں گی بھی اور آگے سمجھائیں گی بھی۔ یہ کچھ سوال ہے، یہ کچھ خواتین نے لکھ کے بھیجا ہے۔ دیکھیں سوال اس لیے سمجھا نہیں رہا کہ یہ سوال میں کوئی غلط بات ہے، سوال میں تو بہتری ہوگی۔ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میرا سوال آپ پڑھیں نہیں اسپیکر پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسے انداز سے پڑھوں گا کہ خاتون کی کسی قسم کی آبروریزی اس میں نہیں ہوگی، میں اس کو جو ہے نا سائلنٹ کر کے پڑھ لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، بس وہ سینسر کر کے پڑھوں گا، صرف سوال کی حد تک سمجھاؤں گا۔ مسئلہ میری بہن کہتی ہے پوچھنا ہے کہ خاتون ہے، ان کے پاس سونا اتنا نہیں ہے جتنا سونے پر زکوٰۃ آتی ہے، سونے پہ جو زکوٰۃ آتی ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، خاتون کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، اس سے کم ہے، یعنی 7.5 سے کم ہے، 7 ہے، 6 ہے، 5 ہے، اس طرح ہے۔ اب یہ خاتون جو ہے وہ کہتی ہے میرے پاس ایک تنخواہ آتی ہے 1 مہینے بعد، ایک تنخواہ آتی ہے 3 مہینے بعد، ایک تنخواہ جو مہینے بعد آتی ہے وہ بھی اسی مہینے میں خرچ ہو جاتی ہے، جو 3 ماہ بعد تنخواہ آتی ہے وہ بھی اسی مہینے میں خرچ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا میرے پاس کوئی جمع شدہ رقم نہیں رہتی، تو مجھے بتائیں اس سونا پلس میری تنخواہ جو جمع نہیں رہتی، کیا اس کے بعد میرے اوپر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو میں اس خاتون کے لیے مسئلہ بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں میری ماؤں بہنوں، آپ کو تو پہلے سلام ہے کہ آپ نے تنخواہ اس کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا۔ اکثر خواتین تو زکوٰۃ کے بارے میں اہمیت ہی نہیں دیتی، پوچھتی بھی نہیں ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھیں آپ کے اوپر زکوٰۃ تب آئے گی جب آپ کے پاس 1 سال اس مدت کو گزر جائے جس مدت میں آپ کے پاس یہ دونوں مال موجود ہوں، پیسہ بھی اور جو ہے کیا کہتے ہیں سونا بھی۔ آپ کو تو مہینے میں آیا اور گیا، آیا اور گیا، آپ کے پاس تو جمع شدہ ہے نہیں، اور جو سونا ہے اس کے ساتھ چاندی کی ایک انگوٹھی تک بھی نہیں ہے، ایک بالی تک بھی نہیں ہے، صرف 7 تولے ہے، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اللہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی مہینے پورا پیسہ جمع رہا اور وہ سال والے معاملات پورے ہونے کی شرط ہو گئی تو پھر آپ پہ زکوٰۃ آئے گی، ورنہ آپ پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے تو نہیں پوچھا لیکن میں ساتھ ایک مسئلہ مزید بتا دوں، قربانی کا مسئلہ اس سے الگ ہے۔ جو قربانی کے دن آ گئے اور آپ کے پاس اگرچہ اس مہینے میں پیسے ختم ہو گئے لیکن ان 3 دنوں میں پیسے اور سونا دونوں آپ کے پاس رہے، ایام نہر میں، یعنی 10ویں ذوالحجہ، 11ویں ذوالحجہ، 12ویں ذوالحجہ، پہلی بقرعید، دوسری بقرعید، تیسری بقرعید، ان دنوں میں پیسے پلس سونا آپ کے پاس رہا تو اس کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہوگی، قربانی آپ کے اوپر لازم ہو جائے گی، چاہے سونے کو بیچیں چاہے پیسے سے کریں، آپ کو دینا لازم ہوگا۔ چلو اور ایک سوال مزید بھی آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندی کا سوال ہے، اور اس بیچاری کو تکلیف ہے، بائیں پاؤں میں گرنے کی وجہ سے تکلیف ہے، تو اس کا علاج کہتے ہیں ابھی نہیں ہو سکتا، وہ ایسا کوئی مرض ہے، میری دعا ہے اللہ پاک اس مرض سے اس کو شفا عطا فرمائے، لیکن وہ کہتی ہے کہ اب نماز میں نے پڑھنی ہے تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے پاؤں میں، تو وہ سیدھا کر کے اشارے سے سجدہ کرتی ہے، بائیں طرف رخ کر کے سجدہ کرتی ہے، تو مجھے بتائیں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، پاؤں میں تکلیف ہے، ایک قبلہ رخ ہو کے دائیں طرف اپنے پاؤں کے سجدہ کرے یا بائیں طرف سجدہ کرے، نماز ہو جائے گی۔ دائیں بائیں کا پرابلم نہیں ہے لیکن قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ قبلہ رخ کو بدل کے وہ کہ میرا اے پیر رک جاتا میں کھبے پاسے منہ کرے گا، یوں نہیں ہو سکتا، اس کو اسی طرف منہ رکھنا پڑے گا جسے قبلہ کہتے ہیں اور جسے کعبۃ اللہ کی سائڈ اور ڈائریکشن کہتے ہیں۔
لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو خاتون کہتی ہے نا کہ میرا دل اس طرح اشارے سے مطمئن نہیں ہوتا اور میرے دل میں مزہ نہیں آتا، میری بہن ہم سجدہ مزہ کے لیے نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مزے سے مراد اگر آپ کے دل کا اطمینان ہے تو نہیں ہوتا تو نہ ہو، شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے یومی ایمان کہ آپ تکلیف میں اشارے سے سجدہ کر سکتی ہیں، اشارے سے رکوع کر سکتی ہیں، اشارے سے نیت کر سکتی ہیں، اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں الفاظ کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونی چاہیے، الفاظ کی ادائیگی پہ لیے اشارہ نہیں ہے، الفاظ نماز کے آپ پڑھیں گے، باقی سجدہ ہے، رکوع ہے، نیت ہے، سلام ہے، یہ آپ اشارے سے کر سکتی ہیں۔ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا نہ ہو، یہ بھی شیطان کی ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں چال ہوتی ہے کہ تیرا کام ٹھیک نہیں ہو رہا لہٰذا تو چھوڑ دے۔ یا بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک شیطان ہے جس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگائی ہے، بڑے شیطان نے، کہ تجھا مسلمان مرد اور عورت کو وضو میں وسوسے ڈال، نماز کے اندر وسوسے ڈال۔ اور وہ شیطان چھوٹا شتونگڑا جو ہے، لٹل ڈیول، چھوٹا شیطان جو ہے، وہ آ کے مسلمان کو وضو میں اور نمازوں میں آ کے خلل ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جو آپ کہتی ہیں نا مجھے مزہ نہیں آتا، یہ اس شیطان مردود کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کرتوت ہے۔ تو اس کا بہتر علاج ہے کہ جب آپ نماز شروع کرنا چاہیں 7 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے بعد کہیں میں لعنت کرتے ہوئے شیطان مردود پہ، شیطان مردود کے سارے ارادوں پہ، شیطان مردود کی ساری تدبیروں پہ، اور میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ یہ جملہ کم از کم 7 دفعہ اللہ کے استحضار پہ کہہ دیں، یقین مانے شیطان ایسے دوڑے گا جیسے دوڑنے کا حق ہوتا ہے۔ جب بندہ دین میں مضبوط ہو جائے نا تو پھر شیطان دوڑتا ہے۔ آپ نے حدیث نہیں سنی کہ حضرت عمر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عمر تجھے دیکھ کے تو شیطان راستہ بدل دیتا ہے، کیوں؟ حضرت عمر دین میں مضبوط تھے۔ تو آپ بھی تو فاروق کی نسبت رکھنے والی ہیں، آپ بھی تو حضرت عمر سے پیار، محبت، مودت، تعلق، عقیدت، یگانگت رکھنے والی ہیں۔ تو اس نسبت کو سامنے رکھیں اور ایسے شیطان کو مردودی کا ایک تھپڑ دیں تاکہ یہ کسی حساب سے آپ کو تکلیف دینے میں نہ آئے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی میری مائیں بہنیں موجود ہیں ان کے دل کی جو جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ ان کو بھی پورا فرمائے۔ نبی اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں ان تمام خیروں کو اللہ جل شانہ پورا فرمائے۔ اور اس وقت اس پروگرام کا ٹائم بھی پاکستانی حساب سے 12 بجے پورا ہوا چاہتا ہے، تو نو لیٹ اور نو ویٹ کے اوپر میں اس چیز کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا اور آپ سے دعاؤں کی التجا کرتے ہوئے کہوں گا میرے لیے بھی مانگیں اور میں آپ کے لیے بھی مانگتا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔